ٹائٹینک شپ کو بنانے میں 1200 دن لگ گئے تھے، مگر اس کو ڈوبنے میں صرف 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگ گئے تھے۔ 10 اپریل 1912 کو دنیا کا سب سے مہنگا اور بڑا بحری جہاز اپنے سفر کے لیے جا رہا تھا، اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ اس سفر کے لیے ان کو اٹلانٹک اوشن سے جانا تھا، اور اس دن اٹلانٹک اوشن میں طوفان کا دور دور تک کوئی چانس اور نام و نشان نہیں تھا۔ مطلب سفر بالکل پرسکون تھا اس دن۔ اس جہاز میں 1500 مسافر سوار ہو چکے تھے، مگر اس جہاز کو دیکھنے والے اور اس کے چاہنے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، جو اس کو دیکھنے کے لیے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے جگہ پہ موجود تھے کہ آخر اتنا بڑا دکھنے والا جہاز اور اتنا لگژری جہاز کیسے ہوتا ہے۔ مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کچھ غلطیاں ایسی ہیں اس جہاز میں جو اس جہاز کو، بلکہ اس لگژری جہاز کو ڈبا کے رکھ دیں گی، کیونکہ اگر وہ غلطیاں نہ کی جاتی تو ٹائٹینک شپ آج ڈوبنے کی بجائے اپنی کامیابی کی وجہ شہرت سے بہت مشہور اور مانا جاتا۔ ٹائٹینک شپ کو بناتے وقت جو غلطیاں کی گئی تھی وہ اس کے ٹائٹینک کے کیپٹن نے بھی نہ نوٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک شپ کی کمپنی جو 160 شپس بنا چکی تھی، جس کا نام تھا وائٹ سٹار لائن کمپنی، اور اس کے علاوہ ٹائٹینک مینوفیکچر کمپنی جو 500 سے بھی زیادہ شپس بنا چکی تھی، ان کو بھی اس شپ میں کوئی غلطیاں نظر نہیں آئی، یا اس غلطیوں کو بالکل نظر انداز ہی کر دیا گیا۔ ٹائٹینک شپ کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی اور 3 سال کے بعد ختم ہوئی، اور اس کنسٹرکشن میں 2000 ورکرز یا مزدوروں کی محنت شامل تھی۔ اب جو رہ گیا تھا وہ تھا اس کا ایک بار ٹیسٹ کرنا۔ جی ہاں، شپ کو پہلے ایک بار پانی میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اس لائق ہے بھی یا نہیں، اور ٹیسٹ اس نے مکمل طور پہ پاس کر لیا۔ اب ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اس شپ کی مارکیٹنگ کی گئی، اور اس کی مارکیٹنگ کی ہی وجہ سے اس کے ٹکٹ بہت مہنگے اور بہت زیادہ تعداد میں بکنے شروع ہو گئے، اور جو بھی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی وہ اخبارات کے تھرو تھی، اور اخبارات کی ہیڈ لائن تھی انسنکیبل ٹائٹینک، جس کا مطلب ہے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ جی ہاں، اس جہاز کو بناتے وقت اس طرح مہارت سے بنایا گیا تھا کہ اس کا نام ہی انہوں نے انسنکیبل رکھ دیا۔ ٹائٹینک کو یوکے کے علاقے ساؤتھ ہیمپٹن سے 10 اپریل 1912 کو نیو یارک کی جانب روانہ ہونا تھا، اور اس سفر میں اپر کلاس سیٹ کی قیمت تھی $150، جو آج کے حساب سے قریباً 5 لاکھ سے کم اور 4 لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں۔ اور اب آخر کار اس ٹائٹینک کو روانہ کر ہی دیا گیا، مگر جو غلطیاں تھیں وہ تو موجود ہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ کیپٹن کو کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اندر اس جہاز کو نیو یارک کی طرف لے جایا جائے، مطلب یوکے سے نیو یارک کا سفر صرف 7 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ اس بات کو سنتے ہی کیپٹن پہ بہت پریشر آ گیا، اور اس نے ٹائٹینک شپ کی سپیڈ کو ضرورت سے بھی زیادہ تیز کر دیا، جو تھی اس کی سب سے بڑی غلطی۔ ٹائٹینک شپ کی سپیڈ اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ یوکے کے علاقے ساؤتھ ہیمپٹن جہاں سے یہ روانہ ہوا تھا، کچھ ہی دیر بعد اب یہاں سے ٹائٹینک شپ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ٹائٹینک شپ اٹلانٹک اوشن میں 72 آورز تک مسلسل چلتا ہی رہا، اور 14 اپریل 1912 کو سمندر کے بیچوں بیچ جا پہنچا، اور اس وقت سمندر میں صرف 2 ہی چیزیں موجود تھیں، پہلی دھند اور دوسری خاموشی، مطلب ہر طرف ایک سناٹا ہی چھا گیا تھا۔ اسی دوران ٹائٹینک شپ کے پاس سے ایک اور بحری جہاز بھی گزرا تھا، جس نے ان کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 6 سگنل دیے تھے، اور وہ سگنل تھے وارننگ کے۔ جی ہاں، وہ شپ پہلے ہی نیو یارک کی طرف سے آ چکا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اٹلانٹک اوشن میں آگے بہت زیادہ آئس برگ موجود ہیں، جو ایک شپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، مگر ٹائٹینک شپ کے عملہ کی لاپرواہی کی وجہ سے انہوں نے ایک بھی سگنل جو وارننگ کیا تھا وہ نہیں ریسیو کیا۔ مگر ابھی بھی خطرے کی بات کوئی نہیں تھی، کیونکہ ٹائٹینک شپ میں موجود عملے بالکل اپنے کام پہ موجود تھے اور پہرے دار کی طرح پہرے دے رہے تھے، اور ان کا کام تھا کسی بھی خطرے کا پہلے سے ان کو آگاہ کر دینا۔
مگر ان کی ایک اور غلطی یہ تھی کہ اتنے بڑے ٹائٹینک شپ میں ایک بھی دوربین موجود نہ تھا۔ جی ہاں، ان میں ٹائٹینک شپ یا کسی بھی شپ میں دوربین کا ہونا بہت ضروری ہے، جو پہلے سے ہی کسی خطرہ جیسے کہ آئس برگ کو اس کی اطلاع دے دے، اور اس دوربین کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہ چلا۔ اس آئس برگ کا سائز ایک فٹ بال فیلڈ کے سائز جتنا تھا، اور یہ ان کو تب نظر آیا جب وہ ٹائٹینک شپ کے ٹھیک سامنے موجود تھا۔ آئس برگ کا سنتے ہی کیپٹن نے آرڈر دیا کہ تمام انجن کو بند کر دیا جائے۔ عملہ نے اس کے تمام انجن کو بند بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بحری جہاز ٹائٹینک کا رخ بھی بدل دیا، مگر اب کوئی فائدہ نہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ بہت قریب آ چکا تھا اور ٹائٹینک شپ کی سپیڈ بھی بہت تیز تھی، جو بہت تیزی سے آئس برگ کی طرف گیا اور اس سے ٹکرا گیا۔ اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات اور خطرے کی بات یہ تھی کہ اب وہ اس کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا۔ یہ آئس برگ بالکل ٹھیک اس کے سینٹر سے اب مل چکا تھا۔ بحری جہاز کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے ریوٹس جو استعمال کی جاتی ہیں وہ اسٹیل کی ہوتی ہیں، تاکہ کوئی بھی آئس برگ اگر اس سے ٹکرا جائے تو بجائے اس کے کہ بحری جہاز کو کچھ ہو، آئس برگ خود ہی ٹوٹ کے بکھر کے سمندر میں ہی بکھر جائے۔ مگر انہوں نے جو ریوٹس استعمال کی تھی وہ اسٹیل کی نہیں تھی، اور یہ تھی ان کی ایک اور بڑی غلطی، کیونکہ آئس برگ کے پریشر لگنے سے وہ تمام ریوٹس کھل گئی اور سارا کا سارا پانی جتنا جہاز میں آ سکتا تھا وہ جہاز کے نچلے حصے میں پہنچ گیا اور نچلے حصے کو اس نے بھر دیا۔ اب پانی نیچے والے حصے میں تو چلا گیا تھا، مگر خطرے کی بات تو تھی لیکن پھر بھی اتنی نہیں تھی، کیونکہ ٹائٹینک شپ کو ایک ایسی ڈیزائن سے تیار کیا گیا تھا کہ اگر اس کے نیچے والے 3 حصوں میں پانی چلا بھی جائے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مگر پھر وہی ہوا جس کا تھا ڈر۔ جی ہاں، اب پانی چوتھے فلور میں چلا گیا تھا اور تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک شپ کی بھی ڈوبنے کے چانسز بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ تمام لوگوں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب اگر ٹائٹینک کے سہارے بیٹھے رہے تو سب کے سب ڈوب جائیں گے، اسی لیے سب لوگوں نے بوٹ کی مدد لینا شروع کر دی۔ ہر شپ میں بوٹ موجود ہوتی ہیں اور ان کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ ٹائٹینک شپ میں 32 بوٹس کی جگہ تھی، مگر یہاں ہوتی ہے ان کی ایک اور بڑی غلطی۔ جی ہاں، 1500 مسافر کو انہوں نے جس ٹائٹینک شپ میں سوار کیا تھا اس میں 32 بوٹس ہونے کی باوجود بھی انہوں نے صرف 20 کشتیاں ہی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، جو تھی ان کی ایک بڑی غلطی۔ اور اسی کے ساتھ ان کی ایک اور غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک کشتی میں جتنے بندے سوار ہو سکتے تھے انہوں نے اس سے بھی آدھے لوگ سوار کیے، اور وہ سارے لوگ اپر کلاس لوگ تھے، کیونکہ جو زیادہ پیسے دے رہا تھا انہیں کو اتارا جا رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ سب کو اتار دیتے جتنی کشتی میں گنجائش تھی۔ تو آج جتنے لوگ ڈوبے ہیں اس کے دگنے لوگ آج نہ ڈوبتے۔ ٹائٹینک شپ اب آہستہ آہستہ کر کے پانی کے اندر ڈوبتا جا رہا تھا۔ پہلے تو یہ ٹائٹینک شپ 2 حصوں میں بٹ گیا کیونکہ پریشر پانی میں زیادہ لگ رہا تھا اور آدھا جہاز پانی کے باہر تھا، اسی لیے 2 حصوں کے بعد وہ آہستہ آہستہ دونوں حصے ڈوبنا شروع ہو گئے۔ اور شروع میں ہی تو پانی جو بحری جہاز کے اندر جاتا گیا تو شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے تمام لائٹس آف ہو گئی، اور اسی طرح 2 گھنٹے 40 منٹ میں پورا ٹائٹینک کا جہاز پانی کے اندر ایسے ڈوب گیا جیسے پانی کے اوپر کچھ تھا ہی نہیں۔ اس دوران اگر کسی بندے کو سوئمنگ بھی آتی اور وہ یہ کہتا کہ میں چھلانگ لگا کر سوئمنگ کر کے پہنچ جاؤں گا تو یہ بھی ناممکن تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ ٹرائی بھی کیا اور سب لوگ اس میں ناکام ہو گئے، کیونکہ پانی کا ٹمپریچر اس ٹائم -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور اس ٹمپریچر میں انسان کی باڈی زیادہ سے زیادہ 30 منٹ تک ہی برداشت کر سکتی ہے۔ زندہ بچ جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کی تعداد بچوں کی تھی، جبکہ اس کے بعد خواتین کی تھی۔ اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے اس میں کہ بچانے والے صرف اس میں کیپٹن ہی تھے جس کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا، اور پوری ٹائٹینک شپ میں سب سے آخر میں چھلانگ لگانے والی بھی یہی کیپٹن تھے۔ ان کی یہ قربانی آج بھی ٹائٹینک شپ کی ڈوبنے کی ہسٹری میں یاد رکھی جاتی ہے، اور اس دور میں لوگ نے جو بچ چکے تھے انہوں نے اس کا خوب اچھی طریقے سے شکریہ بھی ادا کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہوپ لیس ایڈمن کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک، کمنٹ اور شیئر کریں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔